السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، جس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے، جس وقت ان کا ظہور ہوگا، اس وقت ایک خاص قسم کی علامات اس روئے زمین پر ہوں گی، جس کو دیکھ کر کے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب امام مہدی آ چکے ہیں۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور جب وہ خلیفہ بن کر کے اس روئے زمین پر قائم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اس روئے زمین سے ظلم و زیادتی کو بالکل ختم کر دیں گے، عدل و انصاف سے اس روئے زمین کو بالکل اسی طرح سے بھر دیں گے جس طرح سے اس کو ظلم و زیادتی سے بھر دیا گیا تھا۔ بالکل عدل و انصاف کا وہ زمانہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں حدیث کل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب المہدی کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اولاد میں سے ہوگا، مہدی میرے اولاد میں سے ہوگا، اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بالکل اسی طرح سے بھر دے گا جس طرح سے زمین کو ظلم و زیادتی سے بھر دیا گیا تھا۔ محترم سامعین کرام، امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، اس کی جو علامتیں ہوں گی، اس میں سے ایک اہم ترین علامت یہ بھی ہے کہ جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا وہ دن عام دنوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ لمبا ہوگا۔ ابھی جیسے ہر دن ہوتا ہے ویسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن عام دنوں کے مقابلے میں ذرا لمبا ہوگا۔ اس سلسلے میں دیکھیے، ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی المہدی حدیث نمبر 2231، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، یعنی جس دن امام مہدی ظاہر ہوں گے، جس دن امام مہدی ظاہر ہوں گے، جس دن ان کا ظہور ہوگا، اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبا کر دے گا، لمبا کر دے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ مکمل اختیار رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامتیں ہیں، جب ان کا ظہور ہوگا، اور جو کچھ اہم ترین علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ اب امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، اس میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک لشکر ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2880 پر تھی، 2883 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے گا، بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے وہ لشکر آگے بڑھے گا۔ جیسے ہی وہ لشکر ایک کھلی ہوئی جگہ میں آئے گا تو اس کا جو درمیانی حصہ ہوگا لشکر کا، وہ زمین میں دھس جائے گا۔ اب درمیانی حصہ جیسے ہی زمین میں دھسا تو آگے والا جو ہوگا وہ پچھلے والے حصے کو بلائے گا، اور پھر وہ سب کے سب دھس جائیں گے۔ یعنی پہلے تو بیچ والا حصہ دھسے گا، زمین میں بالکل غرق ہو جائے گا، اور جب اگلا حصہ پچھلے حصے کو بلائے گا تو سب کے سب اس میں غرق ہو جائیں گے، دھس جائیں گے۔ صرف ایک بھگوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ایک بھگوڑا ہوگا جو یہ خبر لوگوں کو بتلانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا، جیسے تیسے وہ بچ جائے گا۔ بس یہ جو لشکر ہے جو بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے گا، اس کا جو اصل مقصد ہوگا، بیت اللہ میں ایک نیک آدمی ہوں گے جس کو مارنے کے ارادے سے یہ لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور جب اس طرح کی بات ہوگی، لشکر جیسے ہی زمین میں دھس جائے گا، زمین اس کی قبر بن جائے گی ان لوگوں کی، اور لوگوں کو پتہ چلے گا، تو لوگوں کو پتہ سمجھ میں آ جائے گی بات یہ کہ یہ جو ہیں یہی امام مہدی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کو مارنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور سارا کا سارا لشکر زمیندوز ہو گیا۔ لوگوں کو سمجھ میں بات آ جائے گی، اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ امام مہدی سے بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ امام مہدی کے ظہور کے وقت کی علامتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔